بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی اس دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ دشمن کے ساتھ اس طرح بات کرو کہ کل تمہیں شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ جو تو نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھ لے، کیونکہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ ذلیل و خوار ہوں گا۔ صورت پر مت جاؤ بلکہ سیرت کو دیکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہے، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ مظلوم کی تکلیف تو کچھ وقت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائے تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس نفس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شاید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئیں گی۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہوتی ہے۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے لینے میں نہیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا، دوسرا جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ سے بچ گیا ہو۔ شیر بھوکا مر جانا پسند کرتا ہے، کتے کا جھوٹا کھانا کبھی پسند نہیں کرتا۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔
1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ جو آنسو نہ ہوتے آنکھوں میں تو آنکھیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی، جو درد نہ ہوتا دل میں تو خوشی کی قیمت پتہ نہ ہوتی۔ اگر سوچنے سے پوری ہو جائے مرادیں تو دعا کی کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ اچھی عادات کی مالکہ عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن کسی کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے، کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔